کہ وہ کھڑے ہوکر پیشاب نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور پیشاب کرتے ہوئے اس کی چھینٹوں کو ادھر ادھر سارے ٹوائلٹ میں نہیں پھینکے تاکہ پورا ماحول صاف ستھرا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا البول فإنه اول ما يحاسب به العبد في القبر. پیشاب سے بچتے رہو کیونکہ قبر میں سب سے پہلے بندے کا حساب اسی پیشاب کے بارے میں کیا جائے گا. پھر اسی طرح گھر کی صفائی، گھر میں کوڑا کرکٹ اکٹھا رکھنا اور فالتو اور بیکار چیزوں کو جمع رکھنا پورے ماحول کو گندا کر دیتا ہے. ایسے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی. گھر معاشرے کی اکائی ہے. اگر گھر صاف ہوگا تو پورا معاشرہ صاف ہوگا. اور گھر میں خاص طور پر کھانے پینے کی جگہوں کی اور ٹوائلٹ کی صفائی جو ہے وہ بے حد ضروری. عموماً کچن میں کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں گرتی رہتی ہیں فرش پر ادھر ادھر، اور اس سے بہت سی کیڑے مکوڑے جنم لیتے ہیں اور نجاست پر نجاست میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. بعض کیڑے مکوڑے دن کی روشنی میں چھپے رہتے ہیں لیکن رات کے اندھیرے میں مثلا کاکروچز وغیرہ باہر نکل آتے ہیں اور وہ مزید نجاست پھیلا کے واپس جاتے ہیں، یا ان کے انڈے سے پھر پیدا ہوتے رہتے ہیں جس سے گندگی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح مکھیاں آتی ہیں، وہ نجاست پھیلاتی ہیں. پھر اسی طرح بساؤ کا چوہے پیدا ہو جاتے ہیں جن کے جسم کے ساتھ سب گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے. جہاں جہاں وہ گھومتے ہیں وہ ہر جگہ کو ناپاک یعنی ہر جگہ کو نجس کرتے چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے، سبزیاں، پھل. پھر اسی طرح رات کو گندے برتن چھوڑ کر نہیں سونا چاہیے، یعنی برتنوں کو دھو کر سونا چاہیے کیونکہ رات بھر جو برتن گندے رہتے معلوم نہیں اس میں کیا کچھ گھوم جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر کتا یا کچھ اور جانور اگر برتنوں کو چاٹ جائے تو اس کو خاص طور پر بہت ہی تاکید سے صاف کرنے کا حکم ہے کہ 7 دفعہ اس برتن کو دھونے کا حکم ہے، جس میں 6 دفعہ پانی سے، 7ویں دفعہ مٹی یا کسی ایسے ڈٹرجنٹ سے کہ جس سے وہ پوری طرح صاف ہو جائے. یہ ساری تاکید کس لیے ہے؟ تاکہ پورا ماحول صاف رہے اور انسان کی صحت بھی اچھی رہے. اسی طرح بسا اوقات برتن دھوئے تو جاتے ہیں لیکن اس میں چکنائی چھوڑ دی جاتی یا صابن چھوڑ دیا جاتا ہے یا ڈٹرجنٹ جس سے بھی وہ دھوئے جاتے ہیں اور صرف کھنگال کے ان کو رکھ دیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ جب اس برتن کو استعمال کرتے ہیں تو اس وقت تک اس میں جراثیم فلرش کر چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ غذا کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح جس جگہ پر برتن دھوئے جاتے ہیں واش بیسن، بہت سے لوگ برتن تو صاف کر لیتے ہیں، جس جگہ پہ برتن دھوئے جاتے ہیں وہ جگہ صاف نہیں کرتے اور پھر اس میں برتن جمع کرتے رہتے ہیں. اور بسا اوقات دھونے کے لیے ایک ہی چیز برتنوں اور واش بیسن کو اور ایون فرش کو صاف کرنے کے لیے استعمال کر لی جاتی ہے جس سے طہارت کا مقصد ختم ہو کر رہ جاتا ہے. سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، ستھرا ہے، ستھرائی کو محبوب جانتا ہے، کریم ہے، کرم کو اچھا سمجھتا ہے، سخی ہے، سخاوت کو مرغوب جانتا ہے. لہٰذا تم اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو، کوٹ یارڈ باہر کا علاقہ بھی صاف ستھرا رکھو. اور گھر کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گلی بازار بھی صاف ہوں، ورنہ باہر کی ساری گندگی پاؤں کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ اڑ کر گھروں کے اندر آئے گی. بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا گھر صاف کر کے سارا کوڑا گلی میں پھینک دیتے ہیں اور بہت سے سمجھدار لوگ ایسا کرتے ہوئے پائے گئے ہیں. تو اس سے ہم مکمل صفائی نہیں کر رہے بلکہ گندگی کو مزید پھیلا رہے ہیں. بعض اوقات کوڑا وغیرہ اس طرح ڈال دیا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے جانور گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بعض اوقات ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جاتا ہے یا پلاسٹک کے لفافوں میں ڈال کے رکھ دیا جاتا ہے. بلیاں آتی ہیں، کتے آتے ہیں، ان کو پھاڑ کے وہ سب کوڑا پھیلا کے چلے جاتے ہیں. تو کوڑا کرکٹ کو بھی ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے کہ جس سے وہ جانوروں کی پہنچ سے باہر ہو اور مزید گندگی نہ پھیلے. مسلمان کی تو تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اسی طرح راستوں میں کوڑا پھینکنا اور خاص طور پر رفع حاجت کرنا سخت ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سخت الفاظ فرمائے ہیں. فرمایا لوگوں لعنت کے 2 کاموں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کے 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا لوگوں کی گزرگاہ پر رفع حاجت کرنا اور نمبر 2 سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا، یعنی درختوں کے نیچے اور راستوں میں بیٹھ کر، یعنی گلیوں بازاروں میں جہاں جی چاہا پیشاب کر دیا. یہ لعنت کے کاموں میں سے بتایا گیا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ راستہ متعفن ہو جاتا ہے، گزرنے والوں کو سخت اذیت ہوتی ہے. پھر اسی طرح یعنی ذاتی صفائی، پھر گھر کی صفائی، پھر گلی محلے کی صفائی اور اس کے بعد پبلک پلیسز کی صفائی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. یعنی جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں، بعض اوقات ہم اپنے آپ کو تو بہت صاف رکھتے ہیں، نہا دھو کر رہتے ہیں، اپنا گھر بھی بہت اچھا رکھتے ہیں، اپنے گھر کے باہر کا ایریا بھی صاف رکھتے ہیں، لیکن وہ جگہ جہاں ہم بہت سے لوگ مل کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے اور ہر ایک اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا بلکہ اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. مثلا ہسپتال، اسکول، پارک
یہ تمام چیزیں بھی صاف ستھرا رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بہت سے لوگ ہسپتال میں جا کر شفایاب ہونے کی بجائے الٹا اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیپیٹائٹس وغیرہ کے مریض کس طرح ہو جاتے ہیں کہ گندی سرنجز ان کو لگ جاتی ہیں یا سوئیاں یا نیڈلز ایسی استعمال کی جاتی ہیں جو پہلے سے ہی آلودہ ہوتی ہیں جراثیم وغیرہ سے۔ ایک مریض کا انجیکشن دوسرے کو لگا دیا جاتا ہے بغیر صاف کیے۔ اسی طرح بسا اوقات ڈاکٹرز ہاتھ دھوئے بغیر ایک مریض کو دیکھتے ہیں اور ہاتھ دھوئے بغیر دوسرے مریض کو دیکھ لیتے ہیں، تو ایک کے جراثیم دوسرے کو لگ جاتے ہیں کیونکہ مریض کے اندر ریزسٹنس کم ہوتی ہے، وہ جلد جراثیم کو کیچ کرتا ہے، اس طرح صحت کی بجائے مزید بیماری لے کر گھر سے لوٹتا ہے۔ بسا اوقات دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ ہمارے اسکولوں اور تعلیمی اداروں کی حالت ناگفتہ بے ہوتی ہے۔ کمروں میں، کلاس رومز میں جالے لٹک رہے ہیں، دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، ٹوائلٹس میں لکھا ہوا ہے، گندی باتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اخلاقی پستی کی علامت ہوتی ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظافۃ تدعو الی الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کو دعوت دیتی ہے، یعنی صاف رہنا ایمان کو دعوت دیتا ہے۔ ہمارے بہت سے اچھے کاموں سے پیچھے رہنے کی وجہ ایمان کی کمزوری ہوتی، تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا کام کیا ہے کہ صفائی کا خیال رکھا جائے۔ پھر اسی طرح پبلک پلیسز پر جا بجا اشتہار چسپاں کر دینا، دیواروں پہ بیہودہ کلمات لکھنا، یا کسی کے گھر کے باہر ان کی اجازت کے بغیر نعرے اور اشتہار لکھ دینا، یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح کھانے پینے کے بعد مثلاً اگر کوئی چپس کھایا ہے یا ٹافی کھائی ہے تو اس کا چھلکا اٹھا کے باہر، بس میں بیٹھے ہیں تو باہر سڑک پہ پھینک دیا، چل رہے ہیں تو راستے میں پھینک دیا، چلتے چلتے کھانے سے بھی منع کیا گیا کیونکہ اس میں بھی کچھ کھایا اور کچھ نیچے گرا تو رزق کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے درخت اور پودے لگانا بھی انتہائی ضروری ہے، اور پودے لگانے کو صدقہ جاریہ کا کام بتایا گیا۔ اسی طرح درختوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا۔ ظاہری صفائی اور ماحول کی خوبصورتی کا اثر انسان کی سوچ اور اس کی طبیعت اور مزاج پر ہوتا ہے، انسان کی کریٹیوٹی اور اس کی قوت عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے پورے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس میں خاص طور پر گاڑیوں کے دھوئیں وغیرہ کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سی بیماریاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ گاڑیوں کا دھواں جو بہت نقصان دہ ہے وہ ہمارے لنگز کو متاثر کر رہا ہے اور بہت سی الرجیز اس سے پیدا ہو رہی ہیں۔ تو مسلمان کس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں اس طرح جینا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہم اپنی اذیت سے بچائیں۔ پھر اسی طرح باطنی طہارت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام میں صرف ظاہر کی اہمیت نہیں جب تک کہ انسان کا اندر پاک و صاف نہیں۔ روحانی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی خیالات بھی پاکیزہ ہوں، اس کی سوچ اچھی ہو، اس کی نیت اچھی ہو، بلکہ انما الاعمال بالنیات کہا گیا کہ ہر اچھے عمل کی جو بنیاد ہے وہ نیت پر ہے۔ اچھا عمل وہی ہے جس کے پیچھے نیت اچھی ہے، سوچ اچھی ہے، جذبہ اچھا ہے۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ ہر اچھا کام اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا جانا چاہیے، نہ کہ کسی پر احسان کرتے ہوئے۔ پھر اسی طرح انسانوں کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے، دوسروں کے بارے میں بدگمان رہنا اور بدگمانی کرنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں